بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی ویورز؟ آپ سب کے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ تو میرے چینل کو پلیز آپ لوگوں نے کبھی سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر دیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور شیئر کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اور کمنٹس کیا کریں۔ تو جی آج میں بنانے لگی ہوں اپنی ساس امی کی فرمائش پہ کریلے، کیونکہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ تمہاری یاد کے کریلے بنے ہوئے کھانے ہیں، اور مجھے روٹیاں بھی تمہیں بنا کے بھیجو گی، سارا کھانا میرے لیے تم بنا کے بھیجو گی۔ تو الحمدللہ کریلے گھر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی گھر نہیں تھے۔ میں نے فٹافٹ کریلے کاٹے اور ان کے لیے میں شام کے ٹائم کھانا بنانے لگ گئی، اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی پسند کی کچھ چیز مجھے بتائی، تو پھر میں نے ان کے لیے فٹافٹ کریلے تیار کیے، کھانا تیار کیا۔ تو اب جی میں کریلے فرائی کر رہی ہوں، تو بس ساتھ ہی میں نے آٹا بھگو کے رکھ دیا ہے، تو وہ تھوڑی دیر پڑا رہے گا، پھر اسے میں اچھے سے گوندھ کے ان کے لیے چپاتیاں بنا لوں گی ساتھ۔ اور یہ ٹماٹر وغیرہ کی کٹنگ کر کے تو زبردست سے کھڑے کھڑے مسالے والے میں ان کے لیے کریلے بناؤں گی۔ تو بہت زیادہ گولڈن بھی نہیں کروں گی تاکہ مزے کے لگیں۔ تو کریلے تو چاہے چکن میں بنے ہوں، قیمے میں بنے ہوں، جیسے بنے ہوں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میری ساس امی کی میری فیوریٹ ڈش ہے یہ۔ تو پھر وہ مجھے کہتی ہیں میرے لیے بنا کے بھیجو، مجھے بہت اچھا لگے گا تمہارے ہاتھ کا کھانا، کیونکہ کافی دن ہو گئے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو جب ذرا بہتر ہوئی ہیں تو کہتی ہیں کریلے بنا کے بھیجو۔ تو یہ میں ان کے لیے کریلے بنا رہی ہوں۔ تو بس وہی سمپل مسالہ ہے، اس میں ہلدی، نمک، مرچ اور ٹماٹر، سبز مرچیں ڈالوں گی، تھوڑا سا سوکھا دھنیا ڈالوں گی، اور جلدی بھنڈیاں اور کریلے تو ماشاءاللہ سے ویسے جلدی تیار ہونے والی سبزی ہے، تو جلدی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور زبردست کھانا ہوتا ہے۔ تو اچھے سے اس کا مسالہ بن جائے گا تو پھر میں اس میں کریلے ڈالوں گی۔ تو کچھ کھانوں کی بنائی اچھے سے ہوئی ہو تو مزے کے لگتے ہیں۔ تو سبزیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مسالہ اچھے سے بنا ہو، سبزی کم پکی ہوئی ہو، تو پھر وہ تاکہ اس کی پکا پکا کے اس کو ختم ہی نہ کر دینا اس کی طاقت، تو میں نے بہت تھوڑی سی دیر فرائی کیا ہے کریلوں کو، یہ کڑوے بالکل بھی نہیں تھے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں پیاز ڈالا ہے، اس کی تھوڑا سا اسے میں پکاؤں گی تو یہ کھڑا کھڑا پیاز ہوگا کریلوں میں، اور اتنے مزے کے پکتے ہیں ایسے کریلے، ماشاءاللہ سے بہت اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 لیموں کا رس بھی نچوڑ کے رکھا ہوا تھا، تو وہ میں نے ڈال دی ہے، تو اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس 2-1 منٹ ایسے دم میں رہیں گے، تو پھر اس میں گرم مسالہ چھڑک کے تو بس یہ کریلے تیار رکھ دوں گی، اور پھر میں ان کے لیے چپاتیاں بنا لوں گی۔ اور میری بیٹی کا دل کر رہا تھا کہ جی ماما امی جان کو کھانا دے کے تو ہم لوگ تھوڑی دیر باہر گھومنے جاتے ہیں، تو پھر میں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو ہم اسے لے کے باہر چلے گئے۔ تو وہ تھوڑی دیر بس گھومی پھری ہے، ٹھنڈ کافی ہو جاتی ہے اب شام کو، ماشاءاللہ سے اچھی سردی ہو گئی ہے۔ تو ہم نے اسے کہا جو تم نے کھانا ہے تم جا، کیونکہ یہ براڈ وے سویٹ بھی ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ اور بھی شاپس ہیں تو کھانے پینے کی، تو ہم نے کہا جاؤ جو چیز تم نے کھانی ہے جا کے تم رکو۔ تو وہ ڈرائی فروٹ کی دکان پہ گئی، تو پھر ہم نے وہاں سے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لیا، کھجوریں لیں، بس جو اس نے 2-4 چیزیں کیں وہ لیں جو ہمیں ضرورت تھیں وہ ہم نے لیں، گڑ وغیرہ لیا۔ تو اتنا ماشاءاللہ اچھا لگا شام کے ٹائم بچے کے ساتھ جا کے، وہ بھی کافی دنوں بعد گئی ہے تو وہ بڑی خوش تھی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی شان ہے، کیا کچھ نہیں اس نے دنیا میں ہم لوگوں کے لیے رکھا، شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری چیزیں کھانے کے لیے، اور دل خوش ہو جاتا ہے بس اللہ کی رحمتیں دیکھ دیکھ کے۔ تو پھر اس نے کہا میں نے شاورما کھانا ہے، تو پھر یہ اب شاورما بنوا رہی ہے اپنے لیے، بغیر مرچوں کے بنوایا ہے اس نے، کہتی ہے وہ میں اسپائسی نہیں کھاتی، تو بہنوں کے لیے جو ہے اس نے اسپائسی والا بنوایا، کیونکہ وہ نہیں کھا سکتی مرچ زیادہ تیز بالکل بھی۔
تو میرے ہسبینڈ کو اپنے دوست سے ملنا تھا تو وہ ان کی طرف گئے، تو ہم ذرا ماں بیٹیاں تھوڑا ادھر ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ تو ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ یہ جو لوگوں نے عید میلاد النبی پہ گھر سجائے، تو اتنے اچھے روڈ اور گھر سجے ہوئے کہ دل خوش ہو رہا تھا۔ تو شکر الحمدللہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ نبی کی امت میں سے ہیں، تو بہت دل خوش ہوا دیکھ کے، ایسے پیارے پیارے گھر سجے ہوئے تھے نا کہ ماشاء اللہ دل باغ باغ ہو گیا۔ تو ہم ماں بیٹیاں تھوڑی سی دیر ادھر گھومتے پھرتے رہے، تو پھر جب میرے ہسبینڈ آ گئے تو پھر ہم لوگوں نے گھر واپس آئے۔ تو یہ نیکسٹ ڈے ہے، تو میرے بچوں کے ساتھ میرا دل کر رہا تھا چائے پینے کو، تو میں نے کہا چلو میں اپنی جویریہ کے لیے ساتھ بنا دیتی ہوں فنگر چپس۔ تو میں اس کے لیے فنگر چپس بنا رہی ہوں، ساتھ میں خود کے لیے چائے بناؤں گی۔ تو پھر ہم ماں بیٹیاں بیٹھ کے چائے اور یہ فنگر چپس انجوائے کریں گے، کیونکہ سردیوں میں دل کرتا ہے نا، گرمی میں تو کھاتے تو سب کچھ ہے ماشاء اللہ، بناتے بھی ہیں، لیکن مجھے تو جو مزہ سردیوں میں آتا ہے نا چیز بنانے کا، کہ کافی ساری چیزیں جب آپ کا دل کرے آپ اٹھ کے بناؤ، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو پھر رات کو بھی دل کرتا ہے تو اٹھ کے کچھ بنا لو، سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو میں تو ماشاء اللہ سے اللہ سب کو صحت دے اور مجھے بھی صحت دے، میں تو سردیوں کو خوب سارا انجوائے کرتی ہوں۔ تو سب بچوں کے لیے بنا رہی ہوں، ساتھ اپنے لیے چائے بنائی ہے، اپنی بیٹی کے لیے چائے بنائی ہے۔ تو جویریہ ساتھ فنگر چپس کھا لے گی، باقی بچے کھا لیں گے، تو میں تو چائے پیوں گی۔ تو یہ مزیدار سے اس کے لیے میں نے چپس اور ساتھ کیچپ رکھی ہے، تو اب وہ اسے انجوائے کرے گی۔ تو یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا رہی ہوں میٹھی ٹکیاں، کیونکہ ان کا دل کر رہا تھا کھانے کو، تو سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے 2 کپ میدا ڈالا ہے اور اس میں پونا کپ میں نے چینی کا ڈالا ہے، 4-5 سبز الائچیاں پیسی ہوئی ڈالی ہیں، اور یہ 4 چمچ میں نے ڈالے ہیں کھانے والے ناریل کے، اور 4 چمچ میں نے ڈالے ہیں سوجی کے، اور 3 چمچ میں گھی کے ڈالوں گی۔ اور یہ اتنی زبردست خستہ خستہ بنتی ہیں، اور سارا گھر ماشاءاللہ میری پوری فیملی بڑے شوق سے کھاتی ہے، چائے کے ساتھ لے کے بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہ اچھے سے میں مکس کر لوں گی تاکہ ساری چیزیں اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں میدے کے اندر۔ تو جتنا پھر مجھے چاہیے ہوگا میں اتنا دودھ ڈال کے، تو اس کی ڈو نا ذرا سخت بنتی ہے، تو اس کو میں اچھے سے گوندھ کے، تو پھر اس کو بیل کے، تو جیسا آپ کا دل کرتا ہے آپ پھر اس ڈیزائن کی بنائیں، کیونکہ کھانے کو خوب انجوائے کر کے بنائیں، فن سمجھ کے نا، مزہ آتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہو تو پھر اچھے سے بناؤ۔ تو یہ میں نے 2 کپ میدا لیا تھا، تو اچھی خاصی اس میں ماشاءاللہ بن جاتی ہیں۔ بالکل ہلکا سا اس کے ساتھ میں میدا لگاؤں گی، تو میں بیلنے پہ آئل لگا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے بیلنے ہو، تو بالکل پتلی بھی نہیں کروں گی بسکٹ کی طرح، تھوڑی سی تھک تھک رکھوں گی، تو ٹکیاں ہیں نا تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو ناریل ڈالنے سے تو ان کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہو جاتا ہے، سوجی اور ناریل ڈالنے سے بہت زبردست ٹیسٹ کی خستہ خستہ ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی سائز کی آپ کا جو دل کرتا ہے اس سے سائز اپنی مرضی کا رکھ لیں، اور اس میں شوگر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا ڈالیں، آپ تیز میٹھا کھاتے ہو تو زیادہ ڈال لو، تو کم کھاتی ہو تو میرے خیال میں یہ اتنا ٹھیک تھا، کیونکہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ ہے۔ تو سردیوں میں تو بہت مزہ آتا ہے چائے کے ساتھ، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو ساتھ ہی کھا لیں چائے کے ساتھ، تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو یہ میں گھی گرم کر رہی ہوں، یہ بالکل میڈیم آنچ پہ رکھوں گی، بہت زیادہ نہیں، تیز گرم نہ ہو، کیونکہ یہ ایک دم سے جلیں بھی نہیں، میڈیم آنچ پہ پکاؤں گی تو اچھے سے گولڈن گولڈن ہو، بہت تیز آنچ پہ جلیں بھی نہیں اور کچی بھی نہ رہیں، بالکل ہلکی میڈیم آنچ رہے گی تو بہت زبردست سی ٹکیاں بن جائیں گی۔ تو
تو یہ میرے پاس کٹر پڑے ہوئے تھے، کوکیز کٹر ہیں، تو بس پھر میں جو میرا ساتھ میں جویریہ بتا رہی تھی ماما یہ والا اس سے کاٹیں، یہ کاٹیں، تو میں لے کے ویسے ہی کر رہی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی ماما آپ یہ والی کاٹیں. تو یہ تو آپ کی مرضی پہ ہے نا، کون سا جیسا دل کرتا ہے ویسے ان کا ڈیزائن کاٹیں، اور ان کے ٹیسٹ میں تو کوئی فرق نہیں آتا نا. کٹنگ تو جیسی بھی آپ کر لیں، سمپل گول کٹنگ کر کے بنا لیں تو ذرا بچے خوش ہو جاتے ہیں. جو چیز ساتھ بچوں نے کھانی ہو تو اس میں تھوڑا سا کچھ بچوں کی خوشی کے لیے کر لیں تو پھر بہت مزہ آتا ہے، کام کرنے میں پھر دل لگا رہتا ہے. تو بالکل یہ نارمل، بہت تیز گرم نہیں ہے. تو یہ ایک سائڈ سے جلنے نہ پائے نا. ساتھ آپ بیل بھی رہے ہوں تو ان کو بھی دیکھیں، کیونکہ پھر جلتی یہ بہت جلتی ہیں. تو آپ آئل میں بنا سکتے، جو چیز آپ کو اویلیبل ہو. کوئی ایسا ایشو نہیں کہ گھی میں بنائیں. میرے پاس گھی تھا تو میں نے گھی میں بنا دی ہیں. آئل میں بنتی ہیں اور کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، تھوڑی سی کرسپی ہونے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے آئل اور گھی میں، ورنہ ٹیسٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا. زبردست بنتی ہیں آئل میں بنائیں تو. تو یہ جتنی بھی اس کی کٹنگ وٹنگ ہوئی ہے میں نے اپنی بیٹی کے مشورے سے، جیسے وہ مجھے کہتی گئی نا ماما یہ والا اٹھائیں، اس سے کریں، تو میں کرتی گئی ہوں اور اتنی مزیدار بنی ہیں، بہت مزے کی. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتانا آپ لوگوں کو کیسی لگی بنانا، اور مجھے بھی بتانا کہ آپ کو یہ میٹھی ٹکیاں کیسی لگی. میرے تو بچے بہت خوش ہو گئے ہیں میں نے بنائی ہے. تو رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل جو اینڈ پہ بھی رہتا ہے نا، چاہے وہ کسی شیپ میں بن جائے، چھوٹی سی گول ٹکی بن جائے تو میں بنا دیتی ہوتی ہوں. میدا ذرا سا میں ضائع نہیں کرتی. تو میں اور میرے بچے اور میرے ہسبینڈ ابھی چائے ہم بنائیں گے اور ساتھ چائے کے کھائیں گے. یہ تو بہت مزہ آئے گا. تو یہ کافی دن بھی پڑی رہیں تو خراب نہیں ہوتی نا. آپ جار میں ڈال کے رکھ دو تو زبردست کافی دن چل جاتی ہیں. اور بہت جلدی بننے والی اور بہت مزے کی ڈش ہے یہ بھی. بہت مزہ آتا ہے. اتنے اچھا سنیکس ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھانے کا دل کر رہا اور بناؤ اور کھاؤ. مہمان آ گئے تو مہمانوں کو بھی دیں تو اتنا مزہ آتا ہے، خوشی خوشی کھا لیتے ہیں تقریباً سب بھی. تو ہمارے گھروں میں تو بہت بنتی تھی، ہماری امی تو بہت بنا کے دیا کرتی تھی. تو یہ جی مزیدار سی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں. تو اب میں بھی انہیں انجوائے کروں گی. آپ بھی بنائیں اور خوب سارا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، بہت مزہ آئے گا. اور مجھے کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.